وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، آج ہم اللہ کا نام لے کے قرآن مجید کے ترجمے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جاتی ہے تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تعوذ پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، تعوذ۔ تو میں آپ کو ادھر لے چلتا ہوں ورڈ کی طرف، وہاں زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اصل میں لفظ ہے تعوذن۔ تو کوئی بتا سکتا ہے کہ جو تعوذ ہے یہ کون سے باب کا مصدر ہے؟ مزید فی کے ابواب میں سے یہ کون سے باب کا مصدر ہے بتائیے؟ جی، باب تفعل، یہ ہے باب تفعل۔ تو اس اعتبار سے اس کا مادہ کیا بنے گا؟ تفعل کے وزن پہ اس کا مادہ ہوگا عین واو اور زال۔ عین واو زال اس کا مادہ ہوگا۔ اور باب تفعل میں بنیادی اس کے جو معنی ہوں گے وہ ہے پناہ مانگنا یا پناہ طلب کرنا، پناہ چاہنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ آسان سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہے تعوذ۔ اچھا، اس تعوذ کو پڑھنے کا کوئی حکم ہے جی؟ مطلب قرآن مجید پڑھتے ہوئے تعوذ پڑھا جائے، اس کا کوئی حکم ہے؟ سورہ نحل میں ہے جی، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 98 جو ہے اس میں یہ حکم اللہ نے دیا ہے، یہ ہے جی کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بس جب آپ قرآن پڑھا کریں تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کی پناہ طلب کر لیں مردود شیطان سے۔ تو یہ تو ہے تعوذ کے بنیادی معنی اور تعوذ پڑھنے کا حکم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل تعوذ کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، گو کہ یہ پورا کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پورا ایک ساتھ تو قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، یعنی فاستعذ میں اس کا حکم موجود ہے اور باللہ من الشیطان الرجیم یہ یہاں موجود ہے۔ البتہ اعوذ کا کلمہ جو ہے وہ دیگر مقامات پر آیا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس پر جو ہے وہ قوم نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جو الفاظ کہے تھے وہ یہی تھے کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو وہاں اعوذ باللہ کے جو الفاظ ہیں سورہ بقرہ میں وہ موجود ہیں۔ تو اعوذ کا کلمہ بھی مل جاتا ہے ہمیں الگ سے، اور باللہ من الشیطان الرجیم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 کے اندر موجود ہیں۔ تو اب ہم سب سے پہلے اس تعوذ کے جو الفاظ ہیں ان کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے اعوذ۔ تو اس اعوذ کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ جی بالکل، یہ فعل ہے۔ اس میں اسم والی کوئی نہ اس پر ال ہے نہ اس پر کوئی تنوین وغیرہ ہمیں نظر آ رہی ہے، تو یہ فعل ہے۔ اچھا، اب یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے اور یہ ہم ہر مرتبہ کریں گے کہ جب بھی ہم کوئی فعل لیں گے، یعنی جب ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ فلاں لفظ جو ہے وہ ہمارا فعل ہے تو اس کے بارے میں ہمیں 4 چیزیں چاہیے ہوں گی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہوں گی؟ نمبر 1 مادہ، نمبر 2 باب، نمبر 3 زمانہ، اور نمبر 4 اس کا صیغہ۔ ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں ہمیں درکار ہوں گی ہر فعل کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، ہر فعل کے بارے میں یہ 4 چیزیں مجھے اور آپ کو درکار ہوں گی۔ ان 4 میں سے اگر کوئی ایک بھی مس ہوگا تو پھر ہم صحیح اس کو بنا نہیں پائیں گے اور ترجمے میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی کسر باقی رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، ہمیں ہر فعل کے بارے میں یہ 4 چیزیں درکار ہوا کریں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ اس فعل اعوذ کے بارے میں کیا ہیں۔ مادے کے بارے میں کیا اندازہ ہے آپ کا کہ اس کا مادہ کیا ہوگا اعوذ کا؟
بتائیے جی بالکل عین واو اور زال ہے، اس کا مادہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اچھا اب ایک چیز اس میں یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اعوذ کا جو لفظ ہے نا، اس میں مزید فی والی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، مزید فی والی کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ مزید فی کی چیزوں میں کیا ہوتا ہے، یا تو کے لیے کہ کوئی اضافی حرف اس میں آ رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع پر پیش وغیرہ ہوتی ہے، یا تشدید وغیرہ ہوا کرتی ہے، سین ہوتا ہے، کہیں تا ہوتا ہے، کہیں نون ہوتا ہے، تو ایسا کوئی اضافہ اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ یہ مجرد میں سے ہی کسی باب میں آیا ہے، اور ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ابھی تو ہم شروع کر رہے ہیں، تو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ باب نصرہ سے ہمارے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باب نصرہ کا مطلب اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ نون کا مطلب کیا ہے؟ نون کا مطلب آپ کو یہاں میں دکھا دیتا ہوں ایک مرتبہ پھر۔ نون کا مطلب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے نون کا مطلب، ٹھیک ہے۔ نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو، جی یہ چیز ہمیں ڈکشنری سے پتہ لگے گی۔ ہم مادے کو لیں گے اور مادہ لے کر ہم ڈکشنری کی طرف جائیں گے، تو وہاں سے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ کون سا والا باب ہے، یا کس باب سے یہ لفظ ہے وہ آئے گا، یہ مادہ کس باب سے آتا ہے۔ البتہ یہاں پر ابھی میں آپ کو ڈکشنری کی طرف نہیں لے جا رہا، ابھی میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ یہ باب نصرہ سے آتا ہے۔ اب اگر یہ باب نصرہ سے آتا ہے تو اس کا جو ماضی بنے گا وہ ہوگا فعلہ کے وزن پہ، اور اس کا مضارع کیا ہو جائے گا جی؟ مضارع ہو جائے گا یفعلو کے وزن پہ، یفعلو کے وزن پہ، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو یہیں پر رکھتے ہیں۔ اچھا اب آ جائیے نیچے زمانے پر، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا صیغہ ہے؟ اچھا یہ جن لوگوں کو ماضی لگ رہا ہے، تو ماضی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ باب نصرہ ہے جیسے ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، تو ماضی کے صیغے جتنے بھی ہیں، یعنی باب نصرہ ہو، فتح ہو، یا جو بھی ہو، اگر آپ کے پاس کتاب ہے یا آپ اپنے پاس کتاب کھول کے اس صفحے کو دیکھیں، تو ماضی کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ ہمیشہ، یعنی مجرد میں، وہ ہمیشہ مادے کے فا کلمے سے ہی شروع ہوتے ہیں، وہ مادے کے فا کلمے سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ یعنی فعلا دیکھ رہے ہیں، فا سے شروع ہو رہا ہے، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، سب جو ہے وہ فا سے شروع ہوں گے۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فا سے شروع نہیں ہو رہا بلکہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یا تو یہ حمزہ ہوتا مزید فی والا، باب افعال والا ہوتا، لیکن یہاں ہم نے دیکھ لیا کہ یہ باب نصرہ ہے، تو یہاں سے ہمیں ان دو تین چیزوں کو ملا کر جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا زمانہ مضارع کا ہے، ماضی نہیں ہے۔ اور مضارع کی اب اگر آپ چلیں یہاں پر گردان دیکھنے کے لیے، تو مضارع کی جو گردان ہمارے پاس ہے، یہ اس گردان میں آپ دیکھیں تو صرف ایک صیغہ ہے جو حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، یعنی یہ یا سے شروع ہو رہا ہے، یہ تا سے شروع ہو رہے ہیں، یہ سارے تا سے شروع ہو رہے ہیں، لیکن ایک صیغہ ہے جو کہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، اور اس صیغے کا نام کیا ہے؟ وہ صیغہ ہے واحد متکلم، ٹھیک ہے نا، وہ صیغہ ہے واحد متکلم کا۔ تو میں نے ابھی کیا کیا کام کہ باب نصرہ سے جو یفعلو ہے، تو یفعلو کا واحد متکلم کا وزن ہم نے لیا ہے افعلو، تو یہ میں نے یہاں پر آپ کے لیے لکھا ہے۔ اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اچھا یہ سٹیپس جو ہے نا ذرا ان کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم تمام افعال کے بارے میں اس چیز کو ذرا فالو کریں گے۔ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اس افعلو کے وزن پہ جو ہمارا مادہ ہے، کیا ہے مادہ؟ عین واو زال، وہ ہم اس میں انسرٹ کریں گے۔ اب جب میں اس میں انسرٹ کرتا ہوں تو ہمارے پاس جو لفظ بن رہا ہے وہ ہے اعوذو، وہ بن گیا ہے اعوذو۔ اچھا یہ اگر کوئی اور فعل ہوتا تو یہاں پر آ کر مجھے میری مطلوبہ چیز مل جاتی، یعنی مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر یہاں پہ اگر مادہ ہوتا نا کاف، تا اور با، اور مجھے یہی افعلو کے وزن پہ واحد متکلم کا صیغہ بنانا ہوتا، تو میں افعلو کے وزن پہ ڈال دیتا حمزہ کاف تا، کاف تا با،
तो ये बन जाता अक्तुबु, और मुझे मेरी मतलूबा चीज मिल जाती। लेकिन यहाँ हुआ ये कि मैंने अफउलू के वजन पे जब आइन वाव जाल डाला है तो ये बन गया है आवुजु, जबकि मुझे जो लफ्ज चाहिए वो है आउजु, मुझे जो लफ्ज चाहिए वो है आउजु, लेकिन बना है आवुजु। तो अब आप ये बात ध्यान में रखिए कि जब कभी भी ऐसा होगा, यानी हम अपने वजन के ऊपर मादा डालेंगे और मादा डालने के बाद हमें हमारा मतलूबा लफ्ज नहीं मिलेगा, तो फिर हम तलाश करेंगे किस चीज की, हम तलाश करेंगे इल्लत की, ठीक है, हम तलाश करेंगे तालीलात की। आई बात समझ में? तो हम शुरू से हरफे इल्लत पर नहीं जाएंगे, हम अपनी जिंदगी को आसानी से लेके चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम बिल्कुल आखिर में जाके कहीं फंस जाएंगे तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कोई इल्लत तो नहीं है। तो जब हमने इसको देखा तो जनाब यहाँ पर इल्लत मौजूद है। कहाँ है? इसके मादे के अंदर है, और मादे में जो इल्लत वाली शय मौजूद है वो है वाव, वो है वाव। तो अब अगर आप किताब में जो सफ़ा नंबर 29 है उसको देखेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि ऐसा मादा जिसमें आइन कलमे की जगह या दरमियान में वाव आ जाए उसको हम कहते हैं अजवफ, और चूंकि यहाँ वाव आया है तो हम उसका नाम रखेंगे अजवफ वावी, का नाम हो गया अजवफ वावी। तो ये जो मादा है इसका नाम है जी अजवफ वावी। अब अजवफ वावी चलो मैंने पहचान लिया, इससे मुझे क्या फायदा होगा, इसका मुझे क्या नुकसान होगा। तो अब ये जो आवुजू से वुजू हुआ है, ये चीज मुझे इस अजवफ के कवायद में जाके पता लगेगी। अजवफ के कवायद में जरूर ऐसा कोई कायदा होगा जो इस गुत्थी को सुलझा देगा कि ये आवुजू से आवुजू कैसे हो गया। तो अब अगला स्टेप हमारा ये है कि हम जाएंगे किताब में, और किताब के अंदर वो जो सफ़ा है अजवफ वाला उसको जाके ज़रा देखते हैं। ये ज़रा सा लंबा प्रोसेस लगता है, शुरू में आपको 8-10 अफ़ाल के बारे में, जब आप इस प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी आगे आसान हो जाती है, और अगर आप शुरू में इस काम को नहीं करेंगे ना तो फिर मामलात आगे मुश्किल होते जाएंगे। अच्छा जी, हमने देखना है अजवफ को ना, तो अजवफ कहाँ है? ये तो नाकिस आ गया, ये है जी अजवफ, ठीक है। अच्छा जी, अब जो अजवफ है इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाला जो कायदा है ना, कायदा नंबर 2, इसको आप जरा गौर से देखें। ये कायदा पढ़े, कहता है कि अगर हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो और मा कबल साकिन हो तो हर्फ इल्लत की हरकत मा कबल हर्फ को हम मुंतकिल कर देते हैं। बस इस वक्त इतना ही कायदा हमें चाहिए कि अगर हर्फ इल्लत पर हरकत है और उससे पीछे वाला जो हर्फ है वो साकिन है तो हर्फ इल्लत अपनी हरकत उस साकिन हर्फ को दे देता है। ये काम हम करके जरा यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या बन जाएगा। अब देखिए वो वहां पे कायदे ने क्या कहा कि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है और उससे पीछे वाला यानी आइन जो है वो क्या है? साकिन है, तो हर्फ इल्लत अपनी हरकत जो है वो साकिन को दे देगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई कायदे की बात। मैं इसको आसान जुबान में आपको यूं समझा दूं कि ये जो हर्फ इल्लत है ना, ये हैं बड़े ही इसार और कुर्बानी देने वाले हरूफ। इनसे ये चीज, हम तो हरकत लेकर बैठे हों, यानी हमारा पेट तो भरा हुआ हो लेकिन हमारा पड़ोसी जो है वो बेचारा खाली बैठा हो, तो हर्फ इल्लत जो है वो हमेशा इस जान निसारी का मुजाहरा करते हुए अपनी हरकत अपने से पीछे वाले, अच्छा ये जरूर ध्यान में रखिएगा, हरकत हमेशा पीछे ट्रांसफर होती है, आगे ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है, आगे ट्रांसफर नहीं होगी, पीछे की तरफ जाएगी। तो अगर हर्फ इल्लत से पीछे वाला हर्फ साकिन होगा तो हर्फ इल्लत जान निसारी का मुजाहरा करते हुए अपनी हरकत पीछे ट्रांसफर कर देगा। तो जब मैं ये हरकत वाव की दे दूंगा, तो जब मैंने वाव की हरकत एन को दे दी तो खुद वाव के पास क्या बचा? वाव अब बेचारा साकिन हो गया और मेरे पास जो लफ्ज आ गया वो आ गया आऊजू, ठीक है, मेरे पास लफ्ज आ गया आऊजू, और यही मेरा वो मतलूबा लफ्ज था कि जो मुझे दरकार था।
تو یہ بنا ہے جناب اعوذ، ماشاءاللہ سے الحمدللہ کوئی ہم نے 10-15 منٹ کے اندر اعوذ جو ہے وہ آرام سے بنا لیا، ٹھیک ہے. تو بہت آرام سے سہولت سے ہم نے وضو کی جگہ اعوذ کیسے بنا ہے وہ ہم نے یہاں پر بنا لیا. تو یہ اب آپ اس کا جو ہے اسکرین شاٹ لے لیں. تو یہ اعوذ کی ایکسپلینیشن اس کے اوپر موجود ہے. بلکہ ایک چیز یہاں پر اور لکھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی، اور وہ ہے اجوف کا قاعدہ نمبر 2. اب یہ تقریباً بات مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اعوذ. اچھا، اعوذ عین واو زال باب نصرہ میں پناہ مانگنا، التجا کرنا. تو اچھا یہ تو ہے اس کے مصدری معنی نا. اب چونکہ ہم صیغہ بنا رہے ہیں واحد متکلم کا، تو واحد ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ کا ترجمہ واحد متکلم کے صیغے کے حساب سے ہونا چاہیے میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں. یہ اب آپ دیکھیں اس اعوذ کے اندر میں کہاں سے آ گیا کہ اس اعوذ کے اندر اصل میں جو صیغہ ہے واحد متکلم اس وہ موجود ہے انا. اس صیغے کے اندر جو ہے وہ انا موجود ہے، اس لیے یہاں پر. اور یہی خوبی ہے عربی زبان کی کہ یعنی بظاہر بغیر کوئی ضمیر ذکر کیے اس کے اندر ہی میں یا ہم یا تم وغیرہ وہ سب موجود. تو یہ واحد متکلم کا صیغہ تھا، لہذا میں کا جو ہے وہ ترجمہ. اچھا، اب جو متکلم کے صیغے ہوتے ہیں نا وہ مذکر سیم ہوتے ہیں، لہذا اس کا ترجمہ اگر کوئی مرد کرے گا تو وہ کرے گا میں پناہ مانگتا ہوں، اور اگر کوئی عورت پڑھ رہی ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا میں پناہ مانگتی ہوں. لفظ اعوذ ہی رہے گا لیکن یہ دونوں ترجمے اس میں ممکن ہے متکلم کے چینج ہونے کی نسبت سے. تو میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں. اچھا، اب اس کے بارے میں آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں اور کون کون کے الفاظ آ رہے ہیں. تو اگلا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے باللہ. کیا ہے جی؟ باللہ. باللہ جو ہے اصل میں اس کو یہاں لکھ لیتے ہیں. یہ باللہ دو چیزیں ہیں اصل میں، بازر بھی اور اس کے ساتھ ہے ہمارے پاس لفظ اللہ، بازر بھی پلس اللہ. اب یہ جو بازر بھی ہے اس کے بارے میں تو آپ بچپن سے جانتے ہیں کیا چیز ہے یہ؟ جی، حرف جار ہے. بالکل یہ ہے حرف جار، اور اس حرف جار کی وجہ سے کون سا لفظ ہے جو جر میں آ گیا؟ وہ ہے لفظ اللہ، ٹھیک ہے نا، وہ ہے لفظ اللہ. تو یہ ہمارا گویا مجرور ہو گیا، حالت جر میں آ گیا اس بازر بی کی وجہ سے. اس بازر بی کی وجہ سے ہم اس کو یہاں بھی لکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے. تو جار مجرور یہ آ گیا، اور یہ جار مجرور مل کر کیا بنا دیتے ہیں جی؟ مرکب جاری. تو باللہ یہ گویا مرکب جاری بن گیا ہمارا. اب یہ جو بازر بھی ہے نا یہ حرف جار ہے، اور حرف جار مختلف افعال کے ساتھ مختلف جو وہ کام دیتے ہیں. گویا ان کا کام وہ پری پوزیشن والا ہوتا ہے، جو ورب کے چینج ہونے سے پری پوزیشن کے میننگ جو ہیں وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں. تو یہاں یہ جو بازر بھی آ رہا ہے اس کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ جب کلمہ اعوذ کا استعمال ہوگا یا اس کا کوئی بھی صیغہ استعمال ہوگا تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اعوذ ہو یا اس کا کوئی بھی صیغہ ہو تو دو چیزیں آپ کو ملیں گی. ایک اسم ملے گا جس کے ساتھ بازر بھی ہوگا، اور ایک اسم ہوگا جس سے پہلے آپ کو من ملے گا، من، ٹھیک ہے. تو اعوذ کے بعد آپ کو اکثر و بیشتر یہ پیر ملے گا. اعوذ کے بعد ایک اسم ہوگا جس کے ساتھ بازر بھی ہوگا، اسم ہوگا جس کے ساتھ من کا حرف جار استعمال ہوگا. تو اب یہ نوٹ کیجئے کہ اعوذ کے بعد بازر بھی اس اسم کے ساتھ استعمال ہوگا جس کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، یعنی جو برتر ہستی ہے،
جو برتر ہستی ہے جس کی پناہ میں آپ آنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آئے گا بازر بی، اور من کا جو حرف جار ہے وہ اس اسم کے ساتھ آئے گا جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں۔ اب آپ اگر دیکھیں سورہ فلق، سورہ فلق کو اگر آپ دیکھیں تو سورہ فلق میں ہم کیا پڑھتے ہیں جی، میں آپ کو یہاں لکھ کر بلکہ دکھا بھی دیتا ہوں۔ اچھا آپ یہاں دیکھیں سورہ فلق کے اندر قل اعوذ برب الفلق، تو دیکھیں اعوذ آیا اور اعوذ کے بعد یہ بازر بھی آ گیا، ٹھیک ہے، بازر بھی آ گیا، تو بازر بھی کس اسم کے ساتھ آ رہا؟ رب الفلق۔ تو رب الفلق گویا وہ عظیم ہستی ہے اللہ کی جس کی پناہ میں ہم آنا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں؟ اب اس کے ساتھ دیکھیں من آیا، اس کے ساتھ آ گیا من شر ما خلق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد اور ومن شر حاسد، تو ان سب کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ من کا حرف جار استعمال ہو رہا۔ تو یہ جو لائن ہے نا یہ آپ کو یہ واضح کر رہی ہے کہ اعوذ کے فعل کے بعد بازر بھی آئے گا جس کی آپ پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اور اعوذ کے فعل کے بعد من کا حرف جار آئے گا اس اسم کے ساتھ جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں، جس کے شر سے آپ بچنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا جی اعوذ باللہ۔ تو اعوذ باللہ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، ٹھیک ہے نا، تو باللہ کا ترجمہ ہو جائے گا اللہ کی، ٹھیک ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، یا میں پناہ پکڑتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے یہ، وہ ہے من الشیطان الرجیم۔ من الشیطان الرجیم جو ہے اس میں آپ دیکھیں تو من ہمارا کیا ہے؟ وہ ہے حرف جار، من ہے ہمارا حرف جار جس کو ملانے کے لیے نون پر زبر آئی ہے، یعنی آگے ال آ رہا تھا نا، تو ال سے ملانے کے لیے یہاں نون پر زبر دی گئی ہے، ورنہ اصل میں یہ من نون پر ساکن ہے، حرف جار۔ اور اس حرف جار کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ حالت جر میں ہیں، یہ دونوں الفاظ حالت جر میں ہیں۔ یہ دونوں حالت جر میں کیسے آ سکتے ہیں بھائی؟ یہ ہے جناب موصوف اور صفت۔ تو اصل جو ہمارا مجرور ہے نا وہ ہے یہ شیطان مجرور ہے، لیکن جو مجرور ہے وہ خود اصل میں موصوف ہے، جو مجرور ہے وہ خود اصل میں ہمارا موصوف ہے۔ اس لیے توصیفی کا یہ اصول ہم نے پڑھا تھا کہ موصوف اور صفت چاروں اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو جب موصوف حالت جر میں آ گیا، شیطان جو ہے وہ من کی وجہ سے حالت جر میں آ گیا، تو جو اس کی صفت ہے رجیم وہ بھی حالت جر میں ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو الشیطان الرجیم وہ ہمارا گویا مرکب توصیفی بن گیا، اور من الشیطان الرجیم یہ پورا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرکب جاری بن گیا، یہ پورا مرکب جاری بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو من حرف جار ہو گیا، الشیطان اس کی وجہ سے جر میں آیا، شیطان موصوف ہے اور الرجیم اس کی صفت ہے۔ اب جو اگلا ہمارا لفظ ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے یہی لفظ الشیطان، وہ ہے لفظ الشیطان۔ تو اب اس الشیطان کے بارے میں ایک بات تو کنفرم ہے کہ یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات کیسے کنفرم ہو رہی ہے؟ ایک تو اس پر ال آ رہا ہے، دوسرا یہ کہ یہ حالت جر میں آیا ہے، جو فعل ہوتا ہے وہ تو کوئی حالت جر وغیرہ میں نہیں آتا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو حرف جار ہے من وہ اس سے پہلے آ رہا ہے نا، تو حرف جار جو ہے وہ کبھی بھی کسی فعل پر نہیں آتا، حرف جار کے بعد جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو فعل نہیں ملے گا، حرف جار کے بعد ہمیشہ آپ کو اسم یا ضمیر ہی ملے گی، اسم یا ضمیر ہی ملے گی۔ تو الشیطان جو ہے وہ ہمارا ہے اسم۔ اچھا اس الشیطان کا جو لفظ ہے، اچھا یہ بات آپ نوٹ کیجئے، جو اسم آئیں گے ان کے بارے میں ہم کوئی بہت زیادہ گہرائی میں جا کر گفتگو نہیں کیا کریں گے، ہمارا زیادہ فوکس جو ہے وہ ایکسپلینیشن کے اعتبار سے، کنسٹرکشن کے اعتبار سے وہ فعل پر ہوگا، البتہ جو ضروری ہوگا اسم اس کی ہم
وضاحت بھی کر دیا کریں گے، ایسی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ جو شیطان ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے شین پا اور نون، شین پا اور نون، اور یہ ہمارے پاس ایک کہہ لیجیے کہ وزن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فعال، آلن۔ تو فعالن کے وزن پہ اگر آپ یہ ڈالیں گے شین پا نون تو کیا لفظ بنے گا جی؟ شی پا نون، شی پا نون۔ تو شین پا نون کے جو معنی ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں جناب علی حق سے دور ہونا، حق سے دور ہونا۔ تو جو شیطان ہوگا اس کے معنی ہو جائیں گے حق سے دور ہونے والا، حق سے دور ہونے والا۔ اگر اس کا مادہ شین پا نون لے کر اور اس کو پھر فعالن کے وزن پہ مانا جائے تو بعض اہل لغت نے اس کی ایکسپلینیشن اس طرح کی ہے، جبکہ بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ اس کا مادہ ہے اصل میں شین یا اور پا، اور شین یا پا کے معنی ہوتے ہیں غصے سے جل جانا۔ تو اس صورت میں یہ ہمارے پاس وزن ہے، ایک وزن ہوتا ہے فعلانن کا، فعلانن کے وزن پہ جو ہے یہ اصل میں شین یا پا آپ ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا شی پا نون۔ تو اب اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ جل جانے والا۔ تو دونوں معنی بہرحال شیطان پر دونوں ہی معنی صادق آتے ہیں۔ ایک تو وہ حق سے دور ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی اور جو سارا معاملہ ہوا اس کی وجہ سے وہ غصے سے جل جانے والی کیفیت بھی اس کی بنی۔ تو شیطان کے یہ دونوں مفاہیم جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہم شیطان کا ترجمہ شیطان ہی کریں گے کہ وہ بہرحال جنوں میں سے ایک جن ہے اور انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسمیں اس نے کھا رکھی ہیں۔ آخری جو لفظ اب ہمارے پاس ہے وہ ہے الرجیم، وہ ہے الرجیم۔ الرجیم یہ بھی اسم ہے اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہے را، جیم اور میم، اور یہ ہمارے پاس ہے فعیلن کے وزن پہ، ٹھیک ہے، کیا ہو گیا فعیلن کے وزن پہ۔ اچھا، فعیلن کا وزن اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہمارے پاس اسم المبالغہ، یعنی مبالغے کا ایک وزن تھا جو ہم نے پڑھا تھا۔ تو فعیلن کے وزن پہ را جیم میم جب ہم ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا رجیمن، رجیمن۔ اچھا، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیطانون لکھا ہوا ہے نا، جب ہم اس پر ال لگا دیں گے تو یہ الشیطانو ہو جائے گا، ال لگے گی تو تنوین اس کی خفیف ہو جائے گی، اور من کی وجہ سے پھر وہ حالت جر میں آ جائے گا۔ تو یہ تنوین نظر آ رہی ہے، اس سے پریشان مت ہوئیے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہاں بھی آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا ہے، ال لگے گا تو اس کی تنوین خود بخود خفیف ہو جائے گی۔ تو اچھا، جو را جیم میم مادہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جناب دھتکارنا یا پتھر مارنا، دھتکارنا یا پتھر مارنا۔ تو رجم کی جو سزا ہے وہ آپ معلوم ہے، اس کو بیسیکلی پتھر مارنے کی سزا ہے، اسی لیے اس کو رجم جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں جو ہے وہ رجیم جو ہے وہ دھتکارنے کے معنوں میں ہے، دھتکارا ہوا، اور چونکہ مبالغہ ہے تو اس میں وہ تسلسل کا پہلو بھی ہے، تو رجیم کے معنی ہوں گے مسلسل دھتکارا ہوا یا ہمیشہ دھتکارا ہوا، مسلسل دھتکارا ہوا یا ہمیشہ دھتکارا ہوا۔ تو اب اگر آپ ان تینوں چیزوں کو جمع کر لیں تو کیا ترجمہ بن جائے گا جی؟ مسلسل دھتکارا ہوا بھی ہو سکتا ہے، اس کا ترجمہ مردود بھی ہو سکتا ہے، مردود جس کو دھتکارا جائے۔ تو من الشیطان الرجیم کا ترجمہ اب ہو جائے گا دھتکارے ہوئے شیطان سے یا مردود شیطان سے۔ اب آپ اپنے اجزاء کو اب اگر جوڑ لیں
تو اعوذ کا ترجمہ ہو گیا میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم دھتکارے ہوئے شیطان سے یا مردود شیطان سے۔ تو یہ آپ کا ہو جائے گا تعوذ کا ترجمہ۔ چلیں جی آج کی کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔